بسم اللہ الرحمن الرحیم قراءة القرآن بقصد مناجاة اللہ سبحانہ وتعالی۔ قرآن پڑھا جائے تو اس نظریے سے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے لگا ہوں، میں اپنے مالک سے مناجات کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ایسے ہی پڑھا کرتے تھے۔ یہ وصف کسی کو سمجھ میں آ جائے تو پھر قرآن کی لذتیں ہی کچھ اور ہوتی ہیں، قرآن کی حلاوتیں پھر اس کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ ایک ایک آیت پہ راتیں گزر جاتی ہیں، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پہ رات گزار دی۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے میرے مالک، اگر تو اپنی مخلوق کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور تجھے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو میرے مالک تو معاف تو کر سکتا ہے، تو نے کسی سے مشورہ تو نہیں کرنا۔ کس طرح صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی یہ چیز تھی، قرآن مجید کی ایک ایک آیت پہ رات گزار دیتے ہیں۔ کس طرح اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ایک آیت کو بار بار پڑھ رہی ہیں۔ راوی روایت کرتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں آیا اور وہ اللہ کے سامنے کھڑی ہے اور یہ آیت پڑھ رہی ہے، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ اللہ یہ تیرا احسان ہوگا اگر تو جہنم سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ تردد هذه الآية وتبكي، تقرأ وتبكي، آیت پڑھتی ہیں رونے لگ جاتی ہیں، آیت پڑھتی ہیں رونے لگ جاتی ہیں۔ کس طرح محمد ابن کعب القرظی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور بار بار پڑھتے جاتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کیا ہو گیا، یہ تو سارے راز ہی کھول رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، زمین ہر گناہ کی خبر دے گی، جس زمین پر کسی نے گناہ کیا ہوگا کیونکہ اس کو رب نے حکم دیا ہوگا آج بول کے بتاؤ کس نے کیا گناہ کیا۔ کس طرح سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کس طرح ایک آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کل نفس بما کسبت، جو کچھ کسی جان نے کمایا ہوگا اسی کے مطابق اسے بدلہ دیا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کس طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ساری رات یہ آیت پڑھتے نظر آتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار کرنا ممکن نہیں۔
اتنی نعمتوں کے مل جانے کے بعد بھی انسان ناشکری کرتا ہے، اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ کیسے ظلم کرتا ہے؟ جب وہ اللہ کی ناشکری کرے گا تو اللہ کیسے اسے نعمتوں سے نوازیں گے؟ کس طرح تمیم داری ایک ہی آیت کو ساری رات پڑھ رہے ہیں یہاں تک صبح ہو جاتی ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا، جنہوں نے گناہ کیے ان کا گمان یہ ہے کہ ہمیں بھی بدلہ ان کی طرح ملے گا جنہوں نے صالح اعمال کیے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ہی ملے گا۔ سلف کی عادت یہ تھی کہ وہ ایک ایک آیت پہ رات گزار دیا کرتے تھے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے هذه عادت السلف يردد احدهم الآیۃ الى الصبح، یہ سلف کی عادت تھی، ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دیتے، کیونکہ ان کو قرآن پڑھنے میں لذت ملتی تھی۔ وہ اللہ سے مناجات کے نظریے سے قرآن پڑھتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے وہ قرآن پڑھتے تھے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَدْ بَاتَ جَمَاعَةٌ مِّنَ السَّلَفِ يَتْلُو الْوَاحِدُ مِنْهُمُ الْآيَةَ الْوَاحِدَةَ لَيْلَةً كَامِلَةً أَوْ مُعْظَمَهَا يَتَدَبَّرُهَا عِنْدَ الْقِرَاءَةِ، سلف صالحین کی ایک جماعت ساری رات ایک آیت یا آیت کا ایک حصہ تدبر اور تفکر کے لیے پڑھتے پڑھتے گزار دیا کرتے۔